خاطر اپنی جوانی دیکھی، نہ میں نے اپنا بڑھاپا دیکھا، نہ میں نے اپنی بیماری دیکھی، میں نے اس کے لیے سارا کچھ کیا، آج میں اپنی خرچے کے پیسے مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے، کہا سن لو آج کے بعد تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں، یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اتنا مقام ہے، اپنی ماں کو اتنا پروٹوکول دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میری ماں مجھ کو آواز دیتی تو میں نماز کو توڑ کر جواب دیتا۔ آج تو ہماری مائیں ڈری بیٹھی ہیں گھروں کے اندر، وہ تو آپ سے اپنی دوائی کے پیسے بھی نہیں مانگ سکتی، اتنی ڈری بیٹھی ہے۔ اتنا ہم نے ان کو ڈرا دیا ہے اپنے پیرنٹس کو، اتنی قیمتی چیز ہے خدا کی قسم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات ان کے دوست نے دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک میں سچے ہوتی جو دنیا میں نہیں ہے۔ پوچھ کے اگلے دن شیخ میں نے رات آپ کے بارے میں خواب دیکھا، ماجرا بتائیں۔ کہا میری ماں سو رہی تھی، پاؤں پر مٹی لگی تھی، میں نے سوچا کیسے صاف کروں، اگر میں ہاتھ سے کروں گا ماں اٹھ جائے گی، اگر میں کپڑے سے کروں گا ماں اٹھ جائے گی۔ مجھے پھر یاد آیا میں نے اپنی داڑھی سے اپنے ماں کے پاؤں کی مٹی صاف کی تو شاید اس کا ریلا ہو۔ آج تو ہماری مائیں بیچاری ڈرے بیٹھی ہیں، باپ بیچارے ڈرے بیٹھے ہیں، کس سے مانگے کیا کریں، بن مانگے دیں جیسے یہ آپ کو بن مانگے دیتے تھے۔ یہ بہت قیمتی تحفے ہیں، ان سے اتنی دعائیں لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تنگیاں دور کر دے۔ دو چار باتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو یہ سردار تھے تو پھر سردار تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے بھی تھے، حبشی بھی تھے، ہونٹ موٹے بھی تھے، انہوں نے ان کو کہیں جوش میں کہہ دیا کہ اے کالے اور موٹے ہونٹوں والے لونڈی کے بچے ادھر آ۔ باتیں بھی سچ ہیں، میں کہنے لگا ہوں کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور چغلی کسے کہتے ہیں، یہیں سے آپ نے نکالنی ہے۔ سلام کسی کو کہتے ہیں موٹے، چھوٹے، گٹھے، کالے، گنجے، یہ ساری باتیں غیبت میں آتی ہیں۔ تو اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کالا کس نے پیدا کیا؟ بلال آج تو کیسا سوال کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں تو پوچھ رہا ہوں۔ کہا تیرے رب نے، لیکن ماجرا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ میرے ہونٹوں کو موٹا کس نے کیا؟ فرمایا کہ بلال تیرے رب نے۔ ماجرا کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لونڈی کا بچہ کس نے پیدا کیا؟ لونڈی کے ہاں کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ بلال تیرے رب نے۔ لیکن آج تو کیسے سوال کرتا ہے؟ آج تیرے سوالوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پہنچے، کھڑے ہو گئے، فرمایا سن لو آج کے بعد بلال مجھ سے ہے اور میں بلال سے ہوں۔ سن لو بلال مجھ سے ہے اور میں بلال سے ہوں، یعنی کہ جس نے بلال کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ کے نبی، آپ کو مجھے واقعہ معراج یاد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو قدموں کی آہٹ سنی تو واپس آئے، پوچھا بلال تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنی ہے، کیا عمل ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ کر لیتا ہوں اور ساتھ میں 2 نفل بھی ادا کر لیتا ہوں، شاید یہ۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ نے آخری بات لگاؤں وائنڈ اپ کرنے، کیونکہ لوگوں نے چونکہ جانا بھی ہے، لیکن ایک بات کی بتا دوں، جس نے رات عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب۔ جس نے فجر جماعت سے پڑھی اور طلوع آفتاب تک مسجد میں رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر 2 رکعتیں پڑھی یعنی کہ اشراق پڑھی، یہ آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر جس نے اشراق پڑھی 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ دینے والے تو ہم، اللہ تو ہے ہی دینے والے۔
اللہ کے خزانے بے پناہ ہیں اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ پاک ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس کے صحابہ ہیں، پھر آگے بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رومیۃ الطالبین، پڑھ کر دیکھیں، پڑھیں تو صحیح۔ انہوں نے زندگی کو پائی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا، اور پوری کائنات کو اپنے آرڈر سے بنایا، ہمیں ہاتھ سے بنایا۔ محبت کے تقاضے بتا رہا ہوں، ہمیں ہاتھ سے بنایا۔ ایک ہی بات کہی، وَأَنِعْبُدُونِي هَٰذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، میری ہی بندگی کرنا اور یہی سیدھا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اس لیے بھیجا کہ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کا لربہ لکنود، میرا ہی ناشکرا ہے، اللہ کا میرا ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور، ان الانسان عجولا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ ان الانسان جہولا، جاہل بھی ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور یہ بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ پھر آگے منو جزو جب پیسہ آتا ہے تو پھر شیخیں مارتا ہے، جب میں تھوڑا سا کھینچتا ہوں تو پھر رہ جاتا ہے کہ جی بس قسمت خراب ہے۔ تو اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں، والدین کی اتنی خدمت کریں کہ آپ کو جنت مل جائے۔ میں نے ایک حدیث لگاؤں بتانے، اب میں جس پہ میں دو نقل نہیں پڑھتا، جو اپنے ماں اور باپ کو صبح اٹھ کے مسکرا کر دیکھ لے، اس کو قبول عمرے کا ثواب۔ کیسی خوبصورت ہستی ہے۔ اور سفید بالوں والے یاد رکھنا، یہ قیمتی تحفے ہیں، ان کی جی سمجھ نہیں آتی۔ سفید بالوں والوں کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، میں ان کے ہاتھوں کو خالی ہو، اللہ کو اتنی حیا ہے۔ اپنے والدین سے بے شمار دعائیں لیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، آخری بات کرنا، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، سب سے احسن عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھیا کوئی عمل ہے ہی نہیں، تم لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان کا ایک مشن تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا۔ کام کون کرے؟ وعامل صالحا، جو کہ نیک عمل کرتا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ کام انہوں نے کرنے ہیں۔ آخری حدیث سنانے لگا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات فرمایا، معاذ تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے؟ سبحان اللہ، ایک عمل۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بالکل بتائیں۔ معاذ بڑا مشکل عمل ہے، بڑا مشکل عمل ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں۔ کہا اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف، شفاف اور پاک کر دو، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں رکھنے ہیں۔ اپنے دل کو لوگوں کے لیے پاک، صاف اور شفاف کر دو۔ کیا ہمارے دل واقعی پاک، صاف اور شفاف ہیں؟ ہم تو کئیوں سے کئی کے دل نہیں ملتے، کئیوں سے نہیں ملتے، اپنوں سے نہیں ملتے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، کئیوں سے نہیں ملتے۔ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ ایک حدیث جس میں جنت الفردوس کا نام موجود ہے، وہ بھی اسی میں ایڈ کرنے لگا ہوں۔ جو تجھ سے جوڑے، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کے گھر جا کر دو،
جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت الفردوس کی بشارت دیتا ہوں. یہ ایک حدیث ہے. باقی بہت ساری احادیث ہے جنت کے بارے میں کہ جو ہے کیا کہتے تمہارے دو جبڑوں کے درمیان اور تمہارے دو ٹانگ کے درمیان چرمگاہ, جنت کی بشارت. بہت ساری جنتوں کی بشارتیں ہیں, لیکن یہ واحد حدیث ہے جس میں جنت الفردوس کا نام لے کر بشارت دی گئی ہے. مشکل کام رشتے داروں کے ساتھ جوڑنا, اپنوں سے نہیں ملنا تو پھر کس سے ملنا, اپنے پڑوسی سے نہیں ملنا تو پھر کس سے ملنا, کس سے ملنا. دلوں کو جوڑے, اندر سے جوڑے, ہر کسی کے معاملے میں اپنے دل کو صاف کریں, بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں پر شفقت کریں. مسجدوں میں بچوں کو آنے دیں, شور کرنے دیں. اگر مسجدوں میں جماعت کھڑی ہو, پیچھے بچوں کا شور ہو تو یاد رکھنا مسجدیں آباد ہوں گی. اگر پیچھے بچوں کا شور نہ ہوا تو مسجدیں آباد نہیں ہوں گی. آنے دیں, انہیں کھیلنے دیں. جہاں نہیں کھیلیں گے تو پھر کہاں کھیلیں گے. انہیں آنے دیں, انہیں بالکل نہ دھتکاریں, انہیں پروٹوکول دیں. کیونکہ ہم جب اتنی ایج میں تھے ہم مسجد نہیں آتے تھے. بچوں کو پروٹوکول دیں. ہم کیا کرتے دھتکار کے, ایک پڑھ کے پیچھے کاٹ دیں, ایک پڑھ دوست کو پیچھے کاٹ دیں, ایک پڑھ کے تو بالکل باہر کاٹ دیں. بچوں کو آنے دیں. آپ سب لوگ مسجد نبوی میں گئے ہوں گے, وہاں بچے کھیلتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں, شور بھی کرتے ہیں, کوئی نہیں نکالتا, کوئی نہیں دھتکارتا. میرے ایک دوست یہاں بیٹھے ہیں ذیشان صاحب, ہم لاسٹ عمرے پر گئے, عمرے پہ جانا ہوا تو 5 دن مدینے میں رہے. تو 2 دفعہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے آگے سے گزرے. تو مجھے کہتا ہے سر ہر نماز کے بعد سلام کرے. میں کہ تیرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے؟ میرے پاس تو نہیں. تیرے پاس ہے؟ کہتا میرے پاس بھی نہیں. تو پھر میں کہا پھر تیری اور میری جگہ جو قدموں کے اندر ہے, تیری اور میری جگہ قدموں کے اندر ہے, سامنے میں نہیں ہے. اور یہاں آ کر غلامی کا دعویٰ کر. تو اس کا ایک واقعہ بس آخری شروع کرتے ہیں. تو ہم 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھے. جو غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اندر سے نہیں صاف کرتا وہ آ گیا, دوستوں کے یہیں بیٹھا ہو گیا, وہ بھی آ گیا. اب اس سے مسافر کے سارے دوڑتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اندر سے صاف کرتا ہے, یار کیا درجے ہیں, ہے بھی شک بھی کوئی نہیں. کہنے لگا سر اس سے مسافہ کرنا. رش لگا, انہوں نے کہا کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مسافہ نہیں, مسافہ نہیں ہو سکتا چونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. قادم. تو میں چونکہ درود پاک کے ورد کے اندر تھا, اپنا درود پاک میں نے مکمل کیا. پھر ہم ہٹے تو کہنے سر مسافہ کرنا ہی کرنا. میں نے کہا چل ٹھیک. ہم گئے, گارڈ کھڑا تھا, تو اب وہ ٹوٹی پھوٹی سروس کی نفس لگا. اس کو اردو بھی آتی ہے, اگر آپ لوگ جائیں اس کو اردو بھی آتی ہے, عربی بھی آتی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اب نام تو میرا آصف ہے. تو میں نے کہا کہ اسے کہو کہ غلام رسول فی پاکستان, پاکستان سے غلام رسول آیا ہے. اللہ کے دربار میں جا کے کوئی وہاں پہ چودھری ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی چودھری نہیں, کوئی سیٹھ نہیں. وہاں غلامی کے دعوے کرو پھر کام ہو جائیں گے. وہاں MLA MPA کوئی نہیں, ڈاکٹر کوئی نہیں, انجینئر کوئی نہیں. وہاں غلامی کا دعویٰ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ تیرا غلام آ گیا ہے, تیرا غلام آ گیا. دعوے کرتے جاؤ تیرا غلام آ گیا ہے. تو اب ہم گئے تو اس نے کہا جی نہیں ہو سکتا مسافہ, آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے کہا تم انہیں کہہ دو کہ غلام رسول فی پاکستان, اگر وہ آنے دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم چلے جائیں گے. کوئی بندہ اندر نہیں جا رہا تھا, کسی کو وہ جانے نہیں دے رہے تھے. میں اور میرا دوست اس نے کہا جی وہ غلام رسول فی پاکستان. کہتا نہیں. ہم دونوں دوست اندر, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس نے ایک اور بندے کا ہاتھ پکڑا. ہم اندر, میں بڑی مذہب پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ اتنے سافٹ نہیں ہوں گے جتنے اس غلام کے ہاتھ سافٹ. مسافہ کیا, وہ سادیا اور بے ساختہ ہو پڑے. کم از کم 3 سے 4 گھنٹے گیا کہ یہ ہاتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی صفائی کرتے تھے. اور
روتا گیا، کیوں روتا گیا؟ کوئی سمجھ نہیں آئی، بے ساختہ روتا گیا، بے ساختہ روتا گیا۔ کھانے کی بات کروں تب روتا، کھانے کی بات کروں تب روتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر اجاگر کر، وہ ایک ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے پیار کر۔ سارے غلام ہیں، سارے اپنے ہیں، کسی کی پگڑی کا کوئی رنگ ہے، سارے اپنے ہیں، کوئی کہاں نماز پڑھتا ہے، سارے اپنے ہیں۔ اگر ہم میں اتحاد نہیں ہوگا تو کیا بنوا انڈیا سے ہوگا؟ سارے اپنے ہیں، میرے سارے اپنے ہیں۔ علماء کو آپس میں اپنے مسئلے سیدھے کرنے دو، یہ علماء کا کام ہے، ہم نے جڑنا ہے۔ سارے میرے اپنے ہیں، سارے میرے اپنے ہیں، کسی کو نہ کہو، سارے میرے اپنے ہیں۔ سب کی جنت الگ سے بننی ہے، سب کی قبر الگ سے بننی ہے، سب کے معاملے الگ سے پڑھنے ہیں۔ قرآن کو ترجمے سے بار بار پڑھو، اتنا خوبصورت قرآن ہے۔ میں ایک بات آخری پہ پتہ نہیں کیوں شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے ویشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جانتے ہیں؟ ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، اتنا بڑا ظلم ہے۔ دونوں دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کیا بن گئے؟ صحابی اور صحابیہ۔ تو ویشی سے کہنے لگے، ویشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کے میرے چچا کا زخم تازہ ہو جاتا ہے، تو میرے سامنے نہ آیا۔ اب ویشی کے بارے میں جو آیات تھی بڑی مزیدار تھی۔ ایک تو توبہ ہو گئی، توبہ پہ انعام جانتی ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات الا من تاب، جب تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اتنی نیکیاں گفٹ کر دیتا ہوں۔ اتنی محبت چاہیے۔ کوئی آدمی آخری سانس تک اگر اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ سے صلح کر لے گا، اللہ اس کا اللہ اس کا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بڑی خوبصورت آیات ہے۔ پتہ نہیں یا تو میرا ختم کرنے کو دل کر رہا ہے یا آپ کا دل کر رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی میرے بندے، یا عبادی میرے بندے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ کون سے بندے؟ تہجد والے؟ نہیں، بہت نیک؟ نہیں، خیرات کرنے والے؟ نہیں بھائی نہیں، زکوٰۃ دینے والے؟ نہیں، کون سے؟ روزے رکھنے والے؟ نہیں، بہت زیادہ خیرات کرنے والے؟ نہیں، کون سے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی۔ یا عبادی میرے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بس تم میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ سارے گناہ کرتے ہو، یا عبادی اللہ، میرے بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی ہے، میرے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے تمہیں۔ پھر ایک اور بات، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی میرے بندوں کو میرے بارے میں جا کر بتاؤ، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ لوگوں کو میرے اندر محبت پیدا کرو، لوگوں کو ڈراؤ نہ، میں جانوں وہ جانے، ڈراؤ نہ، اس کو میرے ساتھ جوڑو، اس کو نہیں پتا میں کون ہوں۔ اللہ کو ایک الہ ہوگا ہم سے، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم نے جیسی میری قدر کرنی چاہیے تھی تم نے نہیں کی، یہ گلا ہے اللہ کو ہم سے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم نے میری نہیں قدر کی جس طرح تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم نے ہر جگہ مجھے پیچھے چھوڑا، اپنے کاروبار کو آگے رکھا، مجھے پیچھے چھوڑا، دوستوں کو آگے رکھا، مجھے پیچھے چھوڑا، دعوتوں کو آگے رکھا۔ اللہ کو آگے رکھنا تھا۔ کام کی بات، الہ بتاؤں کسے کہتے؟ لا الہ، الہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت ہے۔ لا الہ، الہ کسے کہتے ہیں؟ جو تمہیں دکھ درد میں سب سے پہلے یاد آ جائے وہ آپ کا الہ ہے۔ مثلا
ہاسپٹل میں اگر کوئی ایمرجنسی پڑ گئی کون پہلے جاتا ہے؟ اللہ کے کوئی ڈاکٹر دوست؟ اللہ۔ تھانے کوئی بچہ پکڑا گیا سب سے پہلے کون یاد آیا؟ اللہ کے کوئی دوست؟ اب یہ آپ نے کہنا ہے، یہ تو ابھی تو نعرے لگ رہے ہیں نا، آپ نے کہنا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا جس نے پہلے اللہ کو ساتھ لے لیا اس کے کام بن جائیں گے، جس نے اللہ کو بعد میں ساتھ لیا۔ پھر اے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے گا تو میں تجھ کو عطا کر دوں گا جو کہ میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہیں کرے گا تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو کہ تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو کہ میری چاہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں فرماتا ہے۔ اللہ کی 10 رحمتیں، میں کہتا ہوں ایک ہی کافی، اللہ کی ایک رحمت کافی، 10 دفعہ فرماتا ہے۔ دوسری بات، جو مجھ پر میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اس کے علاوہ جو بھی جہاں پڑھتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ ابی ابن کعب کا واقعہ سنو۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے سب سے خوبصورت قاری۔ ابی ابن کعب آئے، بیٹھے، ابی اللہ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے کر؟ فرمایا ہاں تیرا نام لے کر اللہ نے تیرے اسلام بھیجا ہے۔ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ فرمایا اگلی بات سن بشارت کی، اللہ قیامت کے دن تجھے کہے گا ابی میرے سامنے تو میرے سامنے ذرا قرآن پڑھ۔ اپنی اولادوں کو دین سکھائیں۔ دنیا میں لکھ کے دے دو قسم سے مفت میں آ جائے گی، میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ دین سکھائیں، سچ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں۔ پچھلے 10 سالوں میں کون سی نئی صورت یاد کی ہے؟ میں پوچھ نہیں گا، آپ سب مجھ سے نیک ہیں، سب مجھ سے اعلیٰ ہیں، میں درجے میں آپ سب سے کم ہوں، سب سے کم میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت اس بات پر ملی کہ وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں سب سے کم سمجھتے تھے، اس بات پہ جنت ملی۔ ایمان سے بتائیں کون سی نہیں یاد کی؟ دل میں پوچھیں، آخری دفعہ قرآن کب مکمل کیا؟ آخری دفعہ قرآن ترجمے سے کب پڑھا تھا؟ کوئی نہیں، تھپے ہوئے وہ اوپر کر کے رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی شفاعت کے آگے نبی بھی خاموش رہیں گے۔ اگر قرآن نے کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا یا کسی کے خلاف دے دیا کوئی نبی نہیں بولے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، تو ہم تو اس کو کھولیں۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ہمیں گفٹ دے کر گئے، اسے پڑھو، اسے پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ کب کھولیں گے، کب پڑھیں گے، کب سیکھیں گے؟ کسی کا ترجمہ پڑھو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس کا پڑھو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ پڑھو، چھوڑو جو آپ کے دل میں آتا ہے پڑھو تو صحیح یار، پڑھو تو صحیح۔ میں دیکھتا ہوں اپنی ہی مسجدیں ہیں، سارا سال ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جو تراویح بیسی ہیں تو ہمارے اپنے ہی 8 پڑھ کے لوٹ جاتے ہیں، لڑتے بھی ہم اور ہم ہی لوٹ جاتے ہیں۔ محبت جوڑے، 20 تراویحوں کی 60,000 نیکیاں ہیں، کٹھی تو کرو، اللہ دینے بھی آیا ہوا ہے، ہم لے نہیں رہے۔ یہ مسجدوں کی آپ کے لیے گواہیاں ہوں گی، آپ کے لیے گواہی ہوگی، یا اللہ یا اللہ جو مجھے آباد کرتا تھا تو ان کو آباد کر دے، اور جنہوں نے مجھے آباد نہیں کیا تو ان کو برباد کر دے۔ یہ ہمسایوں کے لیے بڑی سخت وہی تھا مسجد کی۔ اب دیکھیں، قرۃ العین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی کیا ٹھنڈک ہے، تو پھر پڑھیں گے تو ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی حدیث آپ کے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لوگ بلا عذر گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بلا عذر پڑھتے ہیں لیکن بلا عذر اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے؟ ذرا ہاتھ پڑھ کے بتائیں. اب میں لگا کھلیا بتانے آج. سنیں پھر، بے حیا آنکھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی. جو آنکھیں بے حیائی دیکھتی ہوں، جو آنکھیں کسی کی بیٹی بہو کے گزرنے پہ نیچی نہ ہوتی ہوں، وہ آنکھوں کو زیارت نہیں ہو سکتی. حیا پیدا کریں. اللہ کے نبی کے مجھے کثرت سے درود بھیجیں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت لکھ کے دے دیتے ہیں. حیا پیدا کرو پہلے آنکھوں میں، تو آنکھیں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا. سبحانک اللہم.